وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89، درس نمبر 1184۔ آج کا موضوع، کیا آج کوئی سچا آدمی ہمارے ماحول میں موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 89، لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن میں اٹھاؤں گا، فی کل امتن، ہر ایک امت میں، شہیدن، گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، وجئنا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور آپ کو میں ان سب پر گواہ بناؤں گا، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور ہم نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے جو ہر ضروری ہدایت کی، ہر ضروری چیز کی وضاحت کرتی ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ خوشخبری ہے اس میں جنہوں نے سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں غور و فکر کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا میں ہم جو رہ رہے ہیں تو یہ عبث نہیں ہے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں یہ دنیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے۔ پھر دنیا میں اسباب زندگی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کو گن سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخر کار مقصود کائنات یعنی انسان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب عالم ارواح سے منتخب کردہ روحوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا کے انہیں دنیا میں جسم انسانی دے کے ایک مقرر وقت تک کے لیے وقت دے رہا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اس روح انسانی کو ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور دنیا کے یہ اس پروسیس سے گزار کر اگر یہ کامیابی سے جو ارواح بھی دنیا سے اپنے مقصد کو پہچان کے اور پورا کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا،
ان کی اللہ سے ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا۔ یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ فائدہ ہے جس کا اس وقت ہم تصور نہیں کر سکتے، بالکل کوئی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ خود ہی وراء الورا ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ذہن انسانی سوچ نہیں سکتا اس کی ذات کے متعلق، تو پھر کیا کہنے اس کے ملاقات کے اور اس کے دیدار کے اور جلوہ خداوندی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے، بہت اشتیاق کے باوجود جب مطالبہ کیا انہوں نے رب ارنی انظر الیک۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ یعنی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ نبی اولو العزم پیغمبر دنیا میں اللہ سے مطالبہ دید کا کرتا ہے، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی۔ تو پیغمبر کا درجہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے، پیغمبر کے کسی بھی پیغمبر کے درجے کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ پیغمبر اولو العزم پیغمبر جب اس نے مطالبہ دید کیا تو اسے جواب کیا ملا؟ لن ترانی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نعمت کتنی عظیم الشان ہے اور کیا کہنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کر دی، پیغمبر تھے، محبوب تھے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے پیغمبر اس سامنے جو پہاڑ ہے اس کے آپ دیکھیں اس کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ، میں اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، یہ صرف تجلی تھی سامعین اکرام، نور کی، اللہ کے جلوے کی ایک تجلی تھی۔ جیسے کہ دیکھیں سورج ہے اور اس کی شعاعیں ہیں، کرنیں ہیں، سورج کی چمک، تو سورج تو دور ہے جانتے ہیں، صرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تجلی تھا، وہ ایک تجلی ربانی تھا، اور اس کی بھی ہم وضاحت نہیں کر سکتے، زبان قاصر ہے، لیکن پھر بھی ایک تجلی تھا، عین ذات نہ تھی۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے ہمارے شیخ مولانا عبدالرحیم صاحب، اس کو بسا اوقات فرماتے تھے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، صفات کی ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جلوہ، تو عین ذات بنگری در تبسمی، اور آپ عین ذات کو دیکھتے ہیں اور متبسم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بہرحال اس کا بیان نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ درجہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تھوڑا سا پورا کر دوں، جو تذکرہ میں نے شروع کیا ہے، یعنی جب مطالبہ ہوا دید کا، اللہ نے فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، موسیٰ پہاڑ کو دیکھیے، فإن استقر مکانہ، میں ایک جلوہ اس پہ ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا فسوف ترانی، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب ایک تجلی اس پہاڑ پہ اللہ نے کیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہاں سے اس کے ریفلیکشن سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو مقام مجھے آپ کو، دیکھیں کم نہ سمجھیں،
جو آپ اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس وقت کے لیے تیاری کریں جب آپ کی رب سے ملاقات ہوگی اور آپ رب کو تکیں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہے، وہ حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ شاعر نے کہا ہے نا، تو قیامت کے دن تو بس وہ ایک دیدار کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ سچا ہے، بالکل سچا ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے یہ سارا سامان اگر آپ دیکھیں نا، یہ آزمائش اور امتحان اور یہ کوشش، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ نوٹ کرا دوں کہ وہ تیاری اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان فرما دی ہے۔ دیکھیں، بعض امتحان کی تیاری بڑی مشکل ہوتی ہے، بعض آسان ہوتی ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لینا۔ لیکن اب یہ ہے کہ منزل ڈگری بڑی اونچی ہے، نتیجہ بڑا اعلیٰ ہے، اور مقام بڑا اعلیٰ میں دینا چاہتا ہے، لیکن امتحان آسان ہے۔ دین اسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تو دین آسان ہے، بس دین کو آپ اپنا لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تمام پیغمبر دین اسلام کی دعوت لے کے آئے، تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت لے کے آئے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا۔ تو مسئلہ یہ ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اچھا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، یعنی اسی کا وہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف ابتدائیے کے طور پہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر امت سے ایک ہم گواہ نکال کے لائیں گے، اور پھر ان سب پہ آپ کو گواہ اے رسول اللہ بنائیں گے۔ یہ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی مسئلہ کیا ہے، تھوڑا سا اس آیت کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس میں جو مضمون ہے اس کو آپ اور میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کیا مثال دوں؟ جنرل، یہ تمام اقوام عالم کا ایک جنرل اسمبلی وہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے، اقوام متحدہ جس کا نام ہے، یہ نیو یارک میں ہے، اور ہر سال اس کا اجلاس ہوتا ہے، تمام رہنما آتے ہیں جو بھی آتے۔ اب مثال کے طور پہ مثال تو یعنی اتنی مناسب بھی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن آپ فرض کر لیں کہ یعنی اقوام متحدہ، آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ، تمام اقوام نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں سب مل کر سب ملکوں کے نمائندے ہوں، مل کر بیٹھیں، بات کریں، مسائل کا حل نکالیں، فیصلے ہوں۔ اب مثال کے طور پہ اس کے لیے وہ عمارت بنا لی گئی، جیسے کہ ابھی موجود ہے، ساری تیاریاں ہو گئیں، کروڑوں ڈالر لگ گئے، عمارت بن گئی، بہت بڑی عمارت اور ہر قسم کی سہولت۔ اب اقوام عالم جو ہے وہ متفرق ہو جائیں مثال کے طور پہ، اور وہ اس مکان کو آبادی نہ کریں، اس بلڈنگ کو کوئی نہ جائے وہاں پہ۔ اب وہ بلڈنگ تو بنا دی ہے، اب جو نہیں جاتا تو پھر وہ مجرم ہے، پہلے اس نے فیصلہ کر لیا اور اب وہ جا نہیں رہا، تو عمارت تو بے مقصد کے رہ گئی، وہ کوئی ہوٹل تو نہیں ہے، اس میں ہال ہیں بڑے، ایک خاص مقاصد کے لیے بنائے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام یہ دنیا ہے، یہ انسان کو ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بھی دی ہے اور یہ تمام سہولتیں بھی دی ہیں۔ اگر وہ وعدہ الست ہم بھلا دیں
ابھی اس کا آگے وہ آئے گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. آیت نمبر 91 میں یہ مضمون آ رہا ہے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو جب تم وعدہ کر لو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. آیت نمبر 95 میں پھر ہے إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ سارا مضمون اسی طریقے سے آ رہا ہے سامنے کرام. اب وہ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. یہ ذرا مضمون غور سے سنیں. اب دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنا دی، ہمیں پیدا کر دیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد کرنا چاہیے اور وہ وفا بھی کرنی چاہیے. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے بتائی ہوئی ہدایت طریقہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دیکھیں معاملہ بہت آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی، ہم مقصود کائنات ہیں. اب مقصود کائنات آ گیا، انسان پیدا ہو گیا. اس کو اب چاہیے کہ اپنے راستے پر لگے، اللہ کو منزل بنائے اور اللہ کے راستے پر دوڑنے لگے. بات ختم ہو گئی. اب اللہ کو کوئی اگر منزل نہیں بناتا اور ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے تو اس نے تو اپنا مقصد خطا کر دیا، وہ تو ناکام ہوگا. اچھا، آج کا مسلمان کیا ہے؟ یہ کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کو منزل نہیں بناتا، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اس نے ترجیح بنا لیا ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر دوڑ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں دنیا میں آ کے ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اور یہ سارا قرآن کس لیے ہے کہ بھئی وہ لوگوں تم وہ کام کرو جس کے لیے تم آئے ہو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روز الست ہم سب روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کیا، اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا. الست بربکم کا وعدہ لیا کہ بھئی تمہارا رب میں ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہاری منزل ہوں، تم نے میرے پاس آنا ہے اور میرے لیے جد و جہد کرنی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اب وہ وعدہ تو ہم نے بھلا دیا ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں صاحب، آپ دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور یہ کسی اور طرف توجہ نہیں کر پا رہا. اس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دل یاد الہی سے خالی ہے اور یاد دنیا سے ہمارا دل پر ہے. دل میں ہماری دنیا کی یاد ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اپنے مولا کو بھی بھلا دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ نقصان دہ ہے خود ہمارے لیے. اللہ کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو غنی عن العالمین ہے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. پھر دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. یہ اب یہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اب اس کا یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہے مضمون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی آیت گزر چکی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، کہ اے مسلمانوں تم میں سے میں گواہ اٹھاؤں گا روز قیامت. اے مردان کے لوگوں، میں مردان کا نام لے لیتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں وہاں کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے محسوس کریں کہ یہ آیت میرے لیے ہے.
اے مردان کے لوگوں، تم میں نے رسول کا نائب بھجوایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ نائب رسول موجود ہے تم میں. تمہیں میں نے قرآن بھی بھجوایا ہے اور رسول کا طریقہ بھی ہے اور رسول کا ایک نائب بھی ہے، اور وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے مستعد ہے. تمہیں کتاب سکھانے کے لیے، کتاب پڑھانے کے لیے، تمہارا نفس تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تمہیں حکمت کی باتیں بتانے کے لیے مستعد ہے. تم اپنے ماحول میں تمہیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی معیت میں رہنا چاہیے، اس کے ساتھ اپنی صحبت بنانی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے اس سے. اور اگر تم نہیں لوگے تو وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں موجود تھا. اور پھر ان لوگوں پر، ان تمام گواہوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ وارثان نبی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ جو اہل اللہ ہیں، جو وارث نبی ہیں، یہ رسول سے کنیکٹ ہیں اور رسول اللہ سے کنیکٹ ہے، اور یہ خود بھی اللہ سے کنیکٹ ہے رسول کے ذریعے سے. اصل معاملہ تو کنیکشن کا ہے، اور یہ رہنمائی تو یہ سب رہنمائی اللہ کی طرف تبھی کر سکتے ہیں جب یہ کنیکٹ ہوں. اور عام طور پہ تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کنیکٹ ہونا چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کنیکشن نہیں چاہتے، اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ کنیکشن نہیں چاہتے جو کہ ہمیں کنیکشن اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. اسبروا وصابروا ورابطوا، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. لعلکم تفلحون، رابطے کے لیے کنیکشن ضروری ہے. آپ کے عروج کے لیے آپ کو اللہ سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. اگر آپ اپنی معراج چاہتے ہیں، بلب ہے 1000 واٹ کا، ایک بلب ہے تیز روشنی والا، لیکن اس کو کنیکشن، اس کا کنیکشن ہی کسی نے نہیں جوڑا ہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، تو وہ تو جلے گا نہیں. اسی طرح انسان بہت بڑی چیز ہے، خلیفۃ اللہ ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ نہ کنیکٹ ہوا ہے نہ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے. ہاں، ہمارا کنیکشن بحال ہے شیطان کے ساتھ، شیطانی خیالات اور خواہشات نفس کے ساتھ. نفس ہمارا جو ہے وہ خدا ہے، اس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہیں. اور آپ دیکھ لیں کس طرح آپ پر آپ کی انا حاوی ہے. میں میاں بیوی اپنی میں لگاتے رہتے ہیں. ہر ایک شخص میں کے سحر میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اپنی میں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے یہ بڑا ہی، یعنی اس کو ذرا آپ محسوس کریں نا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اے مردان کے لوگوں، اس وقت تم میں میرے خلفاء موجود ہیں، میرے خلیفہ موجود ہیں، رسول کے نائب موجود ہیں. تم ان کو ڈھونڈو، ان سے فیض حاصل کرو، ان سے رہنمائی لو، اللہ کی طرف جانے کے لیے رہنمائی لو. اگر نہیں لیتے تو تمہارے خلاف وہ گواہی دیں گے روز قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ میں موجود تھا، تیری احکامات پر عمل ممکن تھا. اور اس زمانے کے مطلب 2021 کے زمانے کے مطابق، آج 2021 ہے، اور بالکل میں انہیں رہنمائی بھی دے رہا تھا، لیکن کوئی شخص مجھ سے جڑ ہی نہیں پا رہا تھا، جوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا مجھے اپنے آپ سے. تو اچھا، پھر ان تمام گواہوں کے اوپر مثال کے طور پہ پاکستان میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ اور رسول کے نائب، سب کو اللہ تعالیٰ اس 2021 کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ آج کے لیے ہے مضمون. پھر اللہ تعالیٰ ان تمام خلفاء پر اور سچے لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے. رسول گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ تو مجھ سے کنیکٹ تھے، لیکن لوگوں نے ان سے کنیکشن نہیں لیا، لہٰذا اب
اے رب تیری مرضی ہے، کیا سلوک کرتا ہے، تیرے بندے ہیں، ہاؤلائے عبادک۔ تو یہ مسئلہ ہے سامنے کرام، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور یہ گواہی دینا، یہ گواہی تو دیکھیں اس کی میں نے گزشتہ جو آیت آئی تھی اس میں بھی آپ سے وضاحت کی تھی اس کی، کہ گواہی کا مطلب کیا کیا چیزیں گواہ ہیں، وہ میں نے اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ کلپ سن لیے۔ اور یہ جو میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ گواہ موجود ہیں، اور یہ روز قیامت ہم پر گواہی دیں گے ہمارے خلاف، کوئی اس دن نہیں کہہ سکے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں درس کی، اس درس کی، کہ کوئی یعنی ان گواہوں کی موجودگی میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، کہ اللہ تعالیٰ 2021 میں دین اسلام پر عمل ناممکن تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو وہ گواہ اٹھ کے گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ شخص تھا، یہ میرا بندہ تھا، میرے راستے پر چل رہا تھا، رسول کا نمونہ اس نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا، خود بھی رسول کے راستے پر تھا، یہ گواہی، یہ تم پہ گواہی ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ بھئی ہاں یہ شخص تو تھا، یہ تو مردانی کا تھا، مثال کے طور پہ عرض کروں تو یہ مسئلہ آنے والا ہے، اور یہ بہت جلد یہ مسئلہ ہوگا، یہ کوئی اتنی قیامت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ہم نے پڑھا تھا نا وما امر الساعۃ الا کلمح البشر۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔